السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسٹرز، کیا حال احوال ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو جی میں لائی ہوں آپ کے لیے ہمارے سلسلہ وار ناول وہ ایک گمان سا کی ایپیسوڈ نمبر 5، جسے ہما قریشی نے تحریر کیا ہے۔ امید ہے آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں گے۔ تو جی ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی تمام ناولز اور ان کی اقساط کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ ٹائنی ہاؤس کی 2 سیڑھیاں پھیلانگ کر انٹر ہوتی ایک جھٹکے سے سامنے بنے چھوٹے سے واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ کچھ سردی کی شدت تھی اور کچھ رونے کے باعث مترنم سی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ غصے کی شدت سے چہرہ ابھی تک تمتما رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ اس بےہودہ انسان کا کچھ کر ہی ڈالتی۔ چہرے پر گرم پانی کے چھینٹے مار کر ٹاول سے منہ تھپتھپاتی وہ 2 قدم چل کر کچن کی جانب آئی تھی، جہاں جینی سنک کے پاس کھڑی فش صاف کرنے میں مصروف تھی۔ کیا ہوا سویٹ ہارٹ، اتنی ریڈ کیوں ہو رہی ہو؟ کہیں کسی ہینڈسم نے پرپوز تو نہیں کر دیا؟ جینی اسے ٹائنی ہاؤس میں بنے 2nd فلور کی 2 سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر چھوٹے سے لیونگ روم کے صوفے پر چڑھ کر بیٹھتا دیکھ شرارت سے بولی، ہمت تو کرے ذرا کوئی، منہ ہی توڑ ڈالوں گی۔ جسے دیکھو ترنوالا سمجھ کر ہڑپ کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ سر پیچھے پھینکتی اردو میں بڑبڑائی، یہ تم اپنی زبان میں اپنے بھوتوں سے بات نہیں کرنے بیٹھ جایا کرو۔ وہ شائستہ سی انگریزی میں ناراضگی سے بولتی اپنے کام کی جانب متوجہ ہوئی۔ بیوقوف، اب اگر ذرا سا بھی عقل اور غیرت مند ہوگا تو میرے پیچھے آنے کی غلطی ہرگز نہیں کرے گا۔ وہ خود ساختہ بڑبڑاتی چھوٹی سی گلاس ونڈو سے باہر ہوتی برف باری دیکھنے لگی تھی، جو روئی کے گالوں کی طرح زمین پر گرتی ایک تہہ سے بناتی جا رہی تھی۔ ہانیہ کو زندگی اداس، خاموش، وحشت سے بھری محسوس ہوئی تھی، بالکل لندن کی اس رات کی مانند۔ پاکستان کے سرزمین پر قدم رکھتے ہی اس کے لبوں پر خباثت بھری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کھلی آزاد فضا میں سانس لیتے ہی ایک خوشگواریت کا احساس سا جاگ اٹھا تھا۔ سوٹ کیس کی ٹرالی گھسیٹ کر ایئرپورٹ کا احاطہ عبور کرتے ہی وہ گاڑی کے پاس آیا تھا، جہاں اس کا ڈرائیور پہلے ہی اس کا منتظر تھا۔ ویلکم بیک سر۔ اس کے لیے پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر وہ مؤدب انداز میں گویا ہوا۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ سی بکھر گئی تھی۔ وہ خوش تھا، جیسے شکاری شکار لگنے کے بعد پرجوش ہوتا ہے۔ اس کی خوشی بھی کچھ خاص مختلف نہیں تھی۔ ایک نظر باہر ڈالی تو نگاہوں میں کئی منظر واضح ہوئے تھے۔ نگاہوں میں اس پری پیکر کا معصوم سا سراپا چھم سے لہرایا تھا۔ اب بس انتظار تھا، اس سے ملاقات کا انتظار۔ جہانگیر ہاؤس میں اس وقت سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود خاموشی سے کھانا نوش فرمانے میں مصروف تھے۔ جبھی ثانیہ کی آواز نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ دادا جان، مجھے آپ سے اجازت چاہیے تھی۔ ثانیہ نے گلا کھنکھار کر بات کا آغاز کیا۔ جی بیٹے بولیں۔ جہانگیر صاحب کے علاوہ اس کے ماں باپ بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے، جو ہر بات صرف اپنے دادا سے ہی شیئر کرتی تھی۔ وہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی یونی فیلو کی شادی پر جانا چاہتی ہوں۔ شارق اور براق نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، جو اب لب چبا رہی تھی۔ تو جائیں، اس میں اجازت لینے والی کون سی بات ہے؟ جہانگیر صاحب نے نرم نگاہوں سے دیکھ مسکرا کر کہا۔ عائلہ بیگم نے سر جھٹکا، جانتی تھیں اب وہ آگے کیا بولے گی۔ ایکچولی میری وہ دوست یہاں نہیں بلکہ کوئٹہ میں رہتی ہے۔ اب کے جہانگیر صاحب کے تاثرات میں تناؤ سا پیدا ہوا۔ تو مطلب آپ اکیلے دوسرے شہر جانا چاہ رہی ہیں؟ وہ جیسے نتیجے پر پہنچے تھے۔ جی، مگر آپ جانتی ہیں نا میں اکیلی لڑکی کے دوسرے شہر جانے کے ہرگز بھی حق میں نہیں ہوں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے، مگر دادا جان وہ میری بہت اچھی دوست ہے۔
اگر میں نہیں گئی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ وہ معصومیت سے گویا ہوئی۔ شادی کب ہے؟ وہ ہاتھوں کو باہم آپس میں ملائے سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ براق اور شارق نے کینہ توز نظروں سے اس میسنی کو گھورا۔ اس منتھ کے اینڈ میں۔ شارق، وہ کسی سوچ کے زیر اثر اسے مخاطب کر بیٹھے، جسے ثانیہ ویسے ہی آج کل چڑیل لگ رہی تھی۔ آپ اپنے سارے کام نپٹا لیں، ثانیہ کو شادی پر آپ لے کر جائیں گے، دادا صاحب کا کہنا تھا، اور شارق کے حلق میں نوالا اٹک گیا۔ مگر دادا جان، مجھے تو دبئی میٹنگ اٹینڈ کرنے جانا تھا نا۔ شارق کا منہ کسی روندو بچے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ براق اندر ہی اندر شارق کی حالت سے ہز اٹھا رہا تھا۔ آپ بے فکر ہو کر ثانیہ کے ساتھ جائیں، اس بار میٹنگ اٹینڈ کرنے براق جائے گا۔ اور اب باری تھی براق کے حلق میں پانی اٹکنے کی۔ براق نے بہت مشکل سے جہانگیر صاحب کی بات ہضم کی تھی۔ مگر دادا، میں کیسے؟ میں تو ابھی بہت چھوٹا ہوں۔ وہ 25 سالہ نوجوان فوراً کاکا بن گیا تھا۔ کتنے چھوٹے ہیں آپ برخودار؟ فیڈر ساتھ لے جائیے گا۔ براق کی اس قدر تازی بے عزتی پر ڈائننگ پر موجود سبھی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ وہ ذرا کھسیا کر رہ گیا، جبکہ شارق تو ابھی تک صدمے میں تھا۔ دادا بو، اٹس ناٹ فیئر۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹ رخ پھیرتا ناراض ہو گیا تھا۔ ثانیہ بیٹا، آپ اپنی تیاری کر لیں، شارق آپ کے ساتھ آئے گا۔ جہانگیر صاحب سب کے ذمہ ان کے کام لگا کر میز چھوڑ گئے تھے۔ تمہاری بددعا لگی ہے کالی زبان والے۔ شارق بڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ ثانیہ تفخر سے مسکرا رہی تھی۔ شارق کا تو اسے دیکھ کر ہی غصہ آ رہا تھا۔ ایک نئی صبح اور ایک نئی امنگ، اور ہر نئی امنگ میں ایک نئی ترنگ۔ وہ چہرے پر پسماردگی سے لیے صوفے کی پشت پر چہرہ ٹکائے اداسی سے گلاس ونڈو کے باہر دیکھ رہی تھی۔ آج اسے دبئی گئے 2 کی جگہ پورے 4 دن گزر چکے تھے، جبکہ وہ کتنا بھی مصروف کیوں نہ ہو، ہر تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد وہ اسے کال کرنا ہرگز نہیں بھولتا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے کال کر کے اپنی صبح کی فلائٹ کا واپسی کے لیے بتایا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے اس سونے کے پنجرے سے آزاد سکون کی زندگی آزادی سے گزارنا چاہتی تھی، مگر وہ مجبور تھی، کیونکہ اس کے ساتھ قدم قدم پر گارڈز موجود تھے۔ وہ تو آزادی سے سانس تک لینے کی روادار نہیں تھی۔ کچا کے کچھ لمحے تنہائی کے کیا ہی میسر آنے تھے۔ میڈم، وہ سوچوں میں گم تھی جبھی ایک سوٹڈ بوٹڈ لڑکی نے قریب آ کر اسے پکارا۔ جی؟ وہ چونک کر ہوش میں آئی تھی۔ پشت پر پھیلے کالے سیاہ بال اس کے چہرے پر بکھر گئے تھے۔ سر کی کل صبح کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے، وہ آج رات ہی کی فلائٹ سے واپس آ رہے ہیں۔ اس کی اطلاع پر وہ بدحواس سی ہو گئی تھی۔ تو اسے مقصد سمجھ نہیں آیا تھا۔ سر چاہتے ہیں آپ شام تک ان کے آنے سے پہلے فریش ہو کر یہ ڈریس پہن کر ریڈی ہو جائیں۔ اس نے پیکٹ میں موجود ایک ڈریس اس کی جانب بڑھایا۔ اوکے، اب جائیں۔ وہ اس کا مطلب سمجھ کر گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ پیکٹ کھول کر چیک کیا، جس میں ایک خوبصورت سی گھیردار انارکلی فراک موجود تھی، جبکہ ساتھ میں میچنگ جیولری کے ساتھ ساتھ سینڈلز بھی موجود تھے۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے، مگر وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوئی تھی اور خاموشی سے واپس اپنی سابقہ پوزیشن میں بیٹھ گئی تھی۔ اقصیٰ زیان کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوئی تو ذہن مختلف قسم کی سوچوں کے تانے بانے بننے میں مصروف تھا۔ 2 دن بعد مناہل اور اس کے شوہر کی پاکستان کی فلائٹ تھی، اور اقصیٰ بس کل ہی یہاں سے شفٹنگ کا ارادہ رکھتی تھی۔ یہاں سے کچھ دوری کی مسافت پر سیف کے دوست کی فیملی آباد تھی، جو پہلے بھی اسے وہاں رہنے کی پیشکش کر چکے تھے، مگر وہ خود ہی احتیاط برت رہی تھی۔ اب وہاں شفٹ ہونا مجبوری تھی، اور وہاں محض چند روز کے لیے گیسٹ بن کر جا رہی تھی، جبکہ اس کا ارادہ جلد ہی وہاں سے بھی کہیں اور شفٹ ہونے کا تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھی جب کسی نے ڈور بیل بجائی تھی۔ وہ ذہن جھٹک کر اکتا کر دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو پچھلی بار کی طرح وہاں کوئی ذی روح موجود نہیں تھی، بلکہ ایک باکس رکھا ہوا تھا۔ اقصیٰ الجھ کر باہر آئی تھی۔ اللہ جانے کون جھکی شخص تھا جو ہاتھ دھو کر اس کے تعاقب میں پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ ان فضول سے نمبروں میں چھپے معنی کو سمجھنے سے قاصر تھی، بلکہ یوں کہنا درست رہے گا کہ وہ جاننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایک گہری سانس بھر کر فضا کے سپرد کرتی وہ باکس گھر کے اندر لے آئی تھی۔
ہمیشہ کی طرح باکس میں ایک پیپر فولڈ ہوا رکھا تھا۔ تجسس پہلے سے زیادہ مزید تجاوز اختیار کر گیا تھا۔ پیپر کھولا تو اس میں ڈینجر لفظ لکھا ہوا تھا۔ اکثر حیرت کی زیادتی سے منہ کھولے حیران پریشان رہ گئی۔ پہلے زندگی میں کم خطرے تھے جو اب لو لیٹر بھی ڈینجرس ملنے لگے ہیں۔ وہ خود ساختہ سی شرارت سے بڑبڑا کر اندر زیان کی آواز پر کمرے کی جانب بڑھی، پیچھے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ایک دن آپ ہم کو یوں مل جائیں گے، پھول ہی پھول راہوں میں کھل جائیں گے۔ میں نے سوچا نہ تھا ایک دن زندگی اتنی ہوگی حسین، جھومے گا آسماں، گائے گی یہ زمین۔ میں نے سوچا نہ تھا۔ چپ کر جا بھائی، چپ کر جا۔ شارق کتنی دیر سے اس کی بے سری آواز سن کر پریشان ہوتا بالآخر چیخ اٹھا تھا۔ کیوں چپ کر جاؤں بھائی؟ اب میں خوش بھی نہ ہوں؟ آج کی تاریخ میں باقاعدہ ایک نازک سی خوبصورت سی لڑکی مجھے شرما کر دیکھ کر اپنا راستہ بدل گئی۔ اوف، آج تو میں ہواؤں میں ہوں۔ برا خیالوں میں اس حور کے ساتھ ڈانس کرتا پھولے نہیں سما رہا تھا۔ او بھائی نکل میرے کمرے سے، کہیں اور جا کر یہ لیلا مجنوں والا ڈانس کر۔ شارق کو عجیب ہی چڑ ہو رہی تھی۔ ہاں بھائی، تمہیں تو بیٹھے بٹھائے دلہنیاں مل گئی، مجھ جیسے شدھ سنگل کا تمہیں کیوں خیال آنے لگا؟ وہ فوراً ہی ندیدہ آنسو پونچھ کر منہ بنا کر بولا، نکلو میرے کمرے سے۔ شارق نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر کو دھکا دیا۔ اتنے میں کوئی مسکرا کر کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ شارق پھاڑ کھاتے لہجے میں مسکراتی تانیہ کو گھور کر بولا، جو وائٹ جینس پر بلو ٹاپ پہنے نزاکت سے چلتی ان کے نزدیک آئی۔ کچھ نہیں۔ ویسے براق، تم تھکتے نہیں ہو ہر وقت جوکر کی طرح کرتب دکھا دکھا کر؟ اس کے تمسخر بھرے انداز پر شارق کی پیشانی پر بل واضح ہوئے۔ کوئی کام تھا؟ براق کو تیز نظروں سے گھورتا وہ سنجیدگی سے مخاطب ہوا، جو مسکراہٹ ضبط کر رہی تھی۔ ہاں، وہ ایکچولی میں کہہ رہی تھی کہ میری دوست نے شادی پر صرف مجھے انوائٹ کیا ہے، تو تمہیں بن بلائے مہمان بن کر جاتے ہوئے ذرا آکورڈ نہیں لگے گا؟ ثانیہ نے اسپاٹ انداز میں سیدھی سی بات کی۔ نہیں، دادا جان نے تمہارے ساتھ شادی پر جانے کی میری ذمہ داری لگائی ہے، تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کام ہے تو جلدی بولو، میں مصروف ہوں۔ وہ ذرا عجلت بھرے لہجے میں بولا، نہیں، جب تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے کیا پرابلم ہوگا؟ وہ اسے اور شرارتی نظروں سے گھورتے براق کو تیز نظروں سے دیکھ پیر پٹک کر الٹے قدموں واپس پلٹ گئی۔ اب نکلو تم بھی یہاں سے۔ براق ایک کہکا لگانے کو تھا جبھی شارق دھڑم سے اس کے منہ پر دروازہ بند کرتا بڑبڑاتا ہوا پلٹ گیا۔ ویسے کوئٹہ جا کر مجھے بھول نہیں جانا، وہاں کوئی حسینہ اگر تم پر لائن مارے تو اس کی لائن میرے نمبر سے ملا دینا۔ دروازے کے پاس سے اونچی ہانک لگاتا وہ شارق کی مزید گوہر افشانیاں سنے بغیر دوڑ لگا گیا۔ اقصیٰ، آپ یہاں کیسے؟ وہ اجنبی جینس کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے قدم قدم چلتا اقصیٰ کے نزدیک آتا مصنوعی حیرانگی سے بولا۔ اقصیٰ چونک کر متوجہ ہوتی، ایک گہری ٹھنڈی سانس فضا کے سپرد کرتی آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ زیان ضد کر رہا تھا تو بس میں نے سوچا اسے ذرا باہر کی سیر کروا لاتی ہوں، مگر یہ پاک جانے کے لیے باضد ہے۔ گرم کوٹ، مفلر، ہاتھوں میں دستانے پہنے اقصیٰ نے ذرا جھنجھلا کر کہا۔ ویران سے چہرے پر تھکن بھرے تاثرات واضح دکھائی دے رہے تھے۔ جب سے زیان کی طبیعت خراب ہوئی تھی وہ اس کو بہت پریشان کرنے لگا تھا۔ ماما کو کیوں تنگ کرتے ہو سیم؟ وہ مسکرا کر قریب جھک کر زیان کی پھولی سی ناک پر انگلی مارتا اسے گود میں اٹھا چکا تھا، جس نے ناگواری سے اس اجنبی کو گھورا جو فضول میں فری ہونا چاہ رہا تھا۔ ماما، زیان نے چھوٹے بچوں کی طرح اس کی جانب ہاتھ بڑھائے تھے، مطلب صاف تھا اسے اس اجنبی کا گود میں اٹھانا ہرگز بھی پسند نہیں آیا۔ زیان، اقصیٰ نے آنکھیں دکھائیں۔ مقابل نے اقصیٰ کے تاثرات دیکھ مسکراہٹ ضبط کی۔ چلیں آ جائیں، آج میں آپ کو لندن شہر کی سیر کرواتا ہوں، آپ تو بس 4 گلیوں میں ہی گھومتی رہتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں اقصیٰ کو دیکھ الوہی سی چمک اود آئی تھی۔ نہیں، میں بس گھر جا رہی ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، بہت شکریہ۔ اقصیٰ نے جلدی سے مروت نبھائی۔ وہ اس کا مسیحا تھا، اسی لیے اب تک وہ اتنا تمیز سے پیش آ رہی تھی، ورنہ ٹائیگر کی رپورٹر کس قدر بد دماغ تھی اس بات سے تو آدھا شہر واقفیت رکھتا تھا۔ ارے اقصیٰ جی، تکلف کیسا، اب تو ہم دونوں اچھے دوست بن گئے ہیں۔
اکثر نے چھمبے سے سامنے کھڑے لمبے چوڑے مرد کو دیکھا جس کی سحر انگیز شخصیت کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ لینے کی طاقت رکھتی تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ اتنا فری ہو رہا تھا۔ مگر میں آپ کے ساتھ اکثر کو ذرا جھجک سے ہوئی۔ ٹائیگر کے بعد بہت سے لوگوں نے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے مگر وہ اپنے خول میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ نو اگر مگر گھبرائیں نہیں، میرے ساتھ آ جائیں، پکا میں بھوت نہیں ہوں۔ اب ہلکی ہلکی سی برف باری پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ گرم کپڑوں میں ملبوس پتینوں لندن کی سڑکوں پر اپنے حصے کی خوشیاں تلاشنے میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ مگر کون جانتا تھا کہ قسمت کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ اقصیٰ کے قدم پہلی بار کسی اجنبی کی جانب اٹھے تھے۔ اس شخص میں ایک کشش سی تھی جو کبھی اسے انکار کرنے ہی نہیں دیتی تھی۔ جاری ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور ہاں، کہانی پر چھوٹا سا تبصرہ بھی ہو جائے۔ تو جی، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ نے اسے انجوائے کیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے ویڈیوز کو لائک کیجیے، کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔